الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، حیث کنتم، تم جہاں بھی ہو، کہ دنیا کے کسی بھی کونے خطے سے اگر تم حضور کی ذات تک درود پڑھتے ہو تو تمہارا درود حضور کی ذات تک، بولیں تو صحیح، بولنا پڑے گا تمہارا درود حضور کی ذات تک، چاہے وہ ہوا لے کر جائے، چاہے وہ فرشتہ لے کر جائے، اور چاہے خود کریم سارے پردے ہٹا کے ڈائریکٹلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ آپ کی جانب مبذول فرما دے، لیکن تمہارا درود حضور کی ذات تک اگر درود پہنچ سکتا ہے تو اگر امتی فریاد کرے تو نہیں پہنچے گی، پہنچتی ہے نا۔ لیکن عقیدے اور ایمان کا ہونا یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ جس بندے کا جس چیز کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر اسے عقیدے کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو دکھ ہو، غم ہو، پریشانی ہو، جب سارے طبیب حکیم سارے جواب دے دینا تو تنہائی کے عالم میں بندہ مدینے کی جانب منہ کر کے حضور کو یاد کرے تو پھر وہ لجپال نبی کرم کرتے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو ہے ذوق تھوڑا سا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، شعر تے پڑھ سکتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کوئی بھی ہو، چاہے امام بوسیری ہو، رات کی تنہائی ہو، حکیم طبیب سب جواب دے چکے بوسیری ٹھیک نہیں ہونے والا، فرمانے لگے جب سارے چھوڑ گئے کوئی بات نہیں، وہ تو کریم ہے، یہاں بھی لجپالی کرتے ہیں وہاں بھی لجپالی فرماتے ہیں۔ پھر نبی نے کرم فرمایا، خواب میں دیدار کروایا، جسم پہ ہاتھ پھیرا، اپنی چادر عطا فرمائی، بوسیری صبح جاگتے ہیں فالج ٹھیک، تکیہ اٹھایا نیچے چادر بھی موجود ہے، عرض کیا حضور مان لیا پہلے سنتے تھے آپ لجپال ہیں، آج یقین کیا خود دیکھ لیا تم واقعی لجپال ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار، پڑھنا پڑے گا تمہارے بھی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
ممکن نہیں کہ خیر البشر کو ماشاءاللہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو یہ گنگنایا کریں، کچھ بولا کریں، لب کھولا کریں، جب قبر میں جائیں، حشر میں جائیں، سارے اعضاء بندے کے خلاف گواہی دیں گے، کم از کم میدان محشر میں زبان بھی تو بولے مالک و مولا جیسا بھی تھا، پر اس زبان سے تیرے حبیب کا ذکر کیا کرتا۔ اس لیے کبھی کبھی بولا کریں، تنہائی ہو یا بازار ہو، کبھی بائک پہ جاتے ہوئے، گاڑی پہ جاتے ہوئے، کبھی کبھی لب کھولا کریں، گنگنایا کریں، مدینے والے کو یاد کیا کریں اور کہا کریں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو ماشاءاللہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو فریاد امتی کے پڑے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے نبی سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ کا تعلق اپنے محبوب نبی سے برقرار ہے تو پھر یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی آپ کو کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کریم فرماتا ہے جو میرا محبوب نبی ہے نا، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ اب روح کہاں ہوتی ہے؟ جسم کے اندر، صحیح ہے، لیکن قرآن کا ضرور دیکھیں، قرآن فرما رہا ہے کہ نبی روح سے بھی زیادہ مومنوں کے قریب ہے، یعنی کہ مومن کی جان جسم کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا نبی مومن کے۔ پھر اسے اور کیا کہتے ہیں؟ حاضر ناظر یہی تو ہوتا ہے۔ جھگڑا ڈالنے کی تو بات ہے ہی نہیں کہ نبی حاضر ناظر ہے کہ نہیں۔ میں اتنے سمپل کرتا ہوں، علمی گفتگو تو بھی بلا مفتی صاحب کی ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، چونکہ ہم سادے انداز سادہ، سمپل سی بات ہے، جس محبوب سے پیار ہونا تو پھر محبوب کے عیب نہیں دیکھے جاتے، ہے کہ نہیں؟ اگر دنیاوی طور پر بھی آپ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، دنیا لاکھ کہے کہ یہ ایسا ہے، کردار اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نے کسی بات کو سننا، تم نے فقط یہی کہنا کہ یار مجھے اس سے پیار ہے، اور جہاں پر پیار ہوتا ہے وہاں پر کوئی عیب وغیرہ نہیں ہوتا، اور جو ذات ہوئی بے عیب، جس میں عیب ہوئی کوئی نہ، جسے اللہ رب العالمین نے حسن ایسا عطا فرمایا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی دیکھے گا، جس کا ہر کمال بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر چہرے کو دیکھیں تو پہلے اور بعد میں قیامت تک آنے والے جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی جانیں قربان کر دی، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ اگر کہیں تو آدم چشتی سنا دوں یہاں پر تھوڑا سا سنا دوں آدم چشتی کو، سن سو گئے سبحان اللہ، پھر کہنی رہے گی۔ آدم چشتی فرماتے ہیں کہ تو اچھے میرا محبوب نہیں تکیا، اور جنوں دیکھ کے چھن شرماوے، جے چاہوے سونا سیر کرنو، او سارا گلشن سیس نواوے، جے رکھے سونا ہاتھ
وچ بھلاندے تے ہاتھ نال بھلان جاوے جے کھولے سونا بل زلفاں دے پھر راہی نہ بھول جاوے آزم ایکا سونا ماہی سانو نظری کدے نہ آوے ماشاءاللہ۔ تو لجپال نبی سے آپ نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اور وہ بھی ٹوٹ کے کرنا ہے۔ کسی کے کہنے پر آپ نے حضور سے پیار ہے، جسے کریم رب نے بنایا ہی بے عیب ہے، تو اس کے اندر کوئی عیب ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جو محبوب بے عیب ہو، حدیث قدسی یہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا وانت وما سواک من اجلے گا، محبوب میرا مقصود تو تیری ذات ہے، باقی میں نے جو کچھ بنایا ہے سارے کا سارا تیرے لیے بنایا۔ جب کل کائنات بنی ہی حضور کے لیے ہے، اور ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کا صدقہ ملا ہے، مال آل اولاد کاروبار، ہمیں تو جو ملا حضور کا صدقہ ملا۔ کیسا امتی ہے جو نبی کا کلمہ بھی پڑھے اور نبی کے لیے پیمانے لے کر بیٹھ جائے، ترازو لے کر بیٹھ جائے کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے۔ نہیں، یہ تو کوئی محبت ہماری دوگلا پن ہوا۔ تو خیر، لجپال نبی پر ایمان لانے کے لیے حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن فرما چکا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور کل کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے پیار نہ کرے۔ تو ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے آپ نے محبت کرنی ہے، حضور سے پیار کرنا ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، بنیادی بات ہے کہ سب سے زیادہ پھر اسی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے نا۔ یہ ربیع الاول شریف آتا ہے یا ویسے پورا سال ہی رہتا ہے، تو ہمارے ہاں جو بھی محفل ہوتی ہے عنوان یہی ہوتا ہے محفل میلاد مصطفیٰ، سوائے محرم الحرام کے کہ وہاں پر ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر مقام پر ہمارے یہاں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے نام یہی ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ تو ہم پورا سال ہی نبی کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو جس سے محبت ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ جس سے پیار ہو اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ جس سے پیار ہو اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ کہ مفتی صاحب نے آپ کو مثالیں بیان فرما دی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی کہتے ہیں ان کو کہنے دیں۔ اگر آسمان کی جانب چاند کو دیکھ کے کوئی تھوکے بھی تو کہاں آئے گا؟ اپنے ہی چہرے پر۔ اور ان کے کچھ کہنے سے کچھ ہونے والا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، کوئی بھی دنیا والا ان کا ذکر کٹا سکتا۔ اور محبوب کی شان ہی یہی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کا وعدہ ہے کہ محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گزرنے والی گھڑی سے زیادہ شان والی ہوگی۔ یہ رب کا وعدہ ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے محبوب کا ذکر بلند رہے گا۔ تو ادب مصطفیٰ کے حوالے سے چند ایک آیات اور چند ایک واقعات میں آپ کو گزار کرتا ہوں۔ 18واں پارہ سورہ نور ہے، کریم رب ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا
दुआ ar-रसूल बैनकुम का दुआई बा'दिकुम बा'दा। फरमाया जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो ना, इस तरह मेरे महबूब को बुलाना नहीं। ये रब तालीम दे रहा है अपने महबूब के हवाले से। अगर हम गौर करें तो हमारे यहाँ जहाँ जो भी दुनियावी वजीर मुशीर बादशाह होते हैं, उनका जो दरबार होता है उसके कवानीन वो खुद तैयार करते हैं और अपने माताहत लोगों को बताते हैं कि ये कानून है, ये कायदे हैं और इसके मुताबिक ही हमारे दरबार में कोई बंदा आ सकता है। जो भी आए हमें बुलाएगा इस अंदाज से, गुफ्तगू इस अंदाज से करेगा। तो फकत दरबार मुस्तफा वो दरबार है जिसके आदाब खुद खुदा ने बयान फरमाए और महबूब की शान, महबूब की इज्जत, महबूब की अज़मत अल्लाह पाक ने खुद बयान फरमाई है। और फरमाया कि महबूब के गुलामों, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो तो मेरे महबूब को तुमने ऐसे नहीं बुलाना। अब इसी आयत करीमा की जो तफसीर है, तफसीर कबीर के अंदर वो फरमाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, यानी कि यूं ना कहो या मोहम्मद या अबल कासिम, बल्कि अर्ज किया करो या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये मसला भी बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि कोई या रसूल अल्लाह कहना ये फैसलाबाद की इजाज़त तो है ही नहीं। जो कहे कि या रसूल अल्लाह कहना फैसलाबाद की इजाज़त है तो ये फैसलाबाद की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये तफसील कबीर है, इमाम राज़ी लिख चुके उस वक़्त में। और फरमाया कि हुजूर को मुखातिब करने का अंदाज क्या है कि हुजूर का डायरेक्टली नाम लेकर हुजूर को नहीं बुलाना। वजह क्या है कि हुजूर अल्लाह के महबूब हैं, लिहाजा उनको या नबी कहो, या रसूल अल्लाह कहो, या हबीब अल्लाह कहो, तो ये पुकारने का अंदाज होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनके औसाफ हैं उनके साथ याद करना चाहिए। तो पहला अदब जो कुरान पाक ने महबूब की ज़ात के हवाले से बयान फरमाया वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका नामी इसमें ग्रामी लेकर बुलाना नहीं है। दूसरा अदब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया महबूब की ज़ात के हवाले से, ये 26वां पारा है, सूरह अल-हुजुरात है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा न करो। वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बा'दिकुम लिबा'दिन, और उनके हुजूर बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो। अन तहबता अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं तुम्हारे अमल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो, तुम्हें खबर भी ना हो। तो ये दूसरा अदब है जो कुरान पाक ने बयान फरमाया। तो इमाम मोहम्मद मक्की फरमाते हैं यानी कलाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत ना करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होते हुए सल्फी से बात ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर ना पुकारो जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करो और अशरफ तरीन औसाफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा करो जिनसे निदा किए जाने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाएं और यूं कहो या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। ये इस आयत करीमा की तफसीर है। तो ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के अदब के हवाले से बातें इरशाद फरमाई। पहली ये कि हुजूर को नाम लेकर नहीं पुकारना, और दूसरा अदब ये है कि नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा भी नहीं करना। अबू जाफर मंसूर ये बादशाह था मदीने का, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जमाना था। तो ये मस्जिद नबी शरीफ में आया और जरा इसकी आवाज ना बुलंद हुई, तो इमाम मालिक तशरीफ लेकर आए और फरमाया ऐ अबू मंसूर अपनी आवाज को पस्त रखो, अपनी आवाज को ऊंचा ना करो, इसलिए कि यहाँ पर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर मौजूद है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब
جس طرح حضور کی حیاتی میں ضروری تھا تو وصال کرنے کے بعد بھی حضور کا ادب کرنا قربان ہے۔ تو یہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمل بیان فرمایا اور وقت کے بادشاہ کو فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کے حضور تم نے پست رکھنا ہے، اونچا بالکل۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو کفار نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر پتہ کریں کہ مسلمان اور مسلمانوں کے نبی کہاں تک پہنچے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے، سارا جائزہ لے کر آئیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو خیر حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا گیا، لجپال نبی یہاں پر تشریف فرما ہو گئے۔ اب عروہ بن مسعود دیکھنے کے لیے آئے کہ معاملات ہیں کیا۔ جب آئے اور سارا وزٹ کر لیا، دیکھ بھال لیا تو واپس گئے۔ تو اہل قریش نے پوچھا کہ عروہ بن مسعود بتاؤ تم ہو کر آئے ہو، کیا دیکھا، کیا منظر تھا؟ تو جناب عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تم نے سوچا نا کہ ان سے جنگ کر لیں گے، یہ سوچ اپنے دماغ سے نکالو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کہا کیسے، وجہ کیا ہے؟ تو عروہ بن مسعود فرمانے لگے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ، ان کے درباروں میں گیا ہوں، میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو میں نے کسی بھی بادشاہ کے غلاموں کو یا کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو کسی بادشاہ کا اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا لجپال نبی کے غلام اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ جناب عروہ بن مسعود جو احوال دیکھے وہ بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ اے قریش، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک میں پانی لے کر اس کی کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈال کر اس کی پانی کو باہر نکالتے ہیں تو وہ پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ حضور کے اصحاب کے ہاتھوں پر گرتا ہے، اور وہ غلام حضور کے مستعمل پانی کو لے کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے سر پر ملتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اور اگلی بات کہ اگر وہ محبوب نبی ان غلاموں کو کسی بات کا حکم دے دیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کہنے کی دیر ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے اس کام کو پہلے کر لے۔ تو عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو تم نے سوچا ہے نا کہ ان سے جنگ کر لیں گے، تو یہ تم ارادہ، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لگنے والے پانی کو زمین پر نہیں آنے دیتے، وہ کوئی اور دو مصیبت نبی کے قریب آنے دیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو یہ منظر تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا اپنے محبوب کے ساتھ رویہ تھا۔ اور ایک صحابی رسول ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو ذرا ان کو سکرے سماعت تھا، اونچا سنتے تھے، اور جب پھر کلام کرتے تو ذرا اونچا کرتے۔ اب یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور حضور کی بارگاہ میں نہ آئے۔ جب پوچھا گیا کہ نہ آنے کی وجہ کیا ہے، تو عرض کیا وجہ یہ ہے کہ میری آواز قدرے بلند ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محبوب کی بارگاہ میں جاؤں، میری آواز بلند ہو جائے تو میرے عمل برباد ہو جائیں گے، میں تو جہنمی ہو جاؤں گا۔ جب یہ بات حضور تک پہنچی تو لجپال نبی نے فرمایا جہنم اوروں کے لیے ہے، محبوب کے وفاداروں کے لیے نہیں۔ میں تم تو میرے غلام ہو، میرے صحابی ہو، تو تمہارے لیے جہنم نہیں ہے، تمہارے لیے تو جنت ہے۔ اس وجہ سے کہ تم میرا ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اور تمہاری آواز جو بلند ہوتی ہے تو وہ ذکر سماعت کی وجہ سے بلند ہوتی ہے۔
اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بیٹھنے کا جو انداز تھا صحابہ کرام کا وہ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو انداز کیا ہوتا تھا؟ گردنیں جھکی ہوئی ہوتی تھی، گردنیں جھکی ہوتی تھی اور کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پرندے صحابہ کرام کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے، سروں پر آ کر بیٹھ جاتے اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد خود ہی وہاں سے اڑ جاتے، یعنی کہ پرندوں کو بھی یہ احساس نہ ہوتا کہ ہم جن پر بیٹھے ہیں وہ بے جان ہے کہ جاندار ہے۔ اب اس سے بڑھ کے محبوب کا ادب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور قربان جائے جب گفتگو کی باری آتی تھی تو اپنے لہجے صحابہ کرام نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے دھیمے رکھے، نیچے رکھے، اور کبھی بھی صحابہ کرام نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا، اپنا تن من دھن نبی کے نام پر ہمیشہ انہوں نے قربان کیا۔ اور ادب مصطفیٰ کا ایسا نمونہ اور ایسی مثالیں صحابہ کرام نے چھوڑی ہیں جن کی مرتے دم تک کوئی مثال مل سکتی۔ آپ کو پتا ہوگا، سنا بھی ہوگا، مقام صحابہ مولا مشکل کشا عید المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس لوٹے تو مقام صحابہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرما دی، اور ابھی مولا مشکل کشا عید المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھنی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ارادہ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیں، تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود بچھا دی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور مولا مشکل کشا کی گود میں رکھ دیا۔ تو سر انور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور گود مولا مشکل کشا کی، تو یہ گود بھی بڑی شان والی، یہ گود بھی بڑی شان والی۔ اور اگر آپ لجپال نبی کے گھر کو دیکھیں تو گود سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوتی تھی، اور سر انور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا تھا۔ تو یہ گود بھی بڑی یہ گود بھی بڑی شان والی۔ اور پچھلے پائیے مہربانی ہوئے گی تھوڑی، اگر ماشاءاللہ گھروں آ ہی گئے ہو تو 2-4 منٹ میں برداشت کر لو، آپس کی گفتگو چنگی نہیں ہوتی، ماحول خراب ہوتا۔ تو یہ دو گودیں ہیں، پہلی مولا مشکل کشا کی اور دوسری سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ایک تیسری گود بھی ہم دیکھتے ہیں جو غار ثور میں ہوتی ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی گود صدیق اکبر کی ہے، اور سر انور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جس گود کے اندر بھی لجپال نبی نے اپنا سر انور رکھا، اللہ رب العالمین نے ہر اس گود کو عزت والا بنا دیا۔ تو جیسے مولا مشکل کشا کا ادب ضروری ہے، ایسے ہی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ کا ادب بھی ضروری ہے، اور ایسے ہی لجپال نبی کے یار غار اور یار مزار ابو بکر صدیق کا ادب بھی۔ تو خیر، مولا مشکل کشا کی ابھی اثر رہتی ہے، اور سرکار اثر پڑ چکے، اور حضور آرام فرما ہونے لگے۔ اب ساتھ ذرا دن تو غروب ہوگا، وہ تو نہیں رکتا، وقت تو چلتا رہتا ہے۔ اب سورج غروب ہونے لگا، جب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور جب سے اسلام آیا ہے تب سے لے کر آج تک علی کی کوئی نماز قضا آج ہو رہی ہے، تو یہاں بھی درس ہے کہ فقط مولا مشکل کشا کا نام لینا یہی نہیں ہونا چاہیے، مولا مشکل کشا کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے۔ نماز کون سی تھی مولا مشکل کشا کی؟ سارے نہیں بولے،
کہ ظہرین تھی، توجہ ہے آپ کی، ظہرین نہیں تھی بلکہ عصر تھی۔ حضور بھی ظہر پڑھ چکے تھے، مولا علی بھی ظہر نماز عصر کی تھی۔ اگر ظہرین اور مغربین ہوتی تو پھر حضور بھی اور مولا مشکل کشا بھی ظہرین اور مغربین پڑھتے، لیکن لجپال نبی نے ظہر الگ پڑھی اور عصر الگ پڑھی اور بتلایا کہ ہمارے زمانے میں ظہرین نہیں تھی بلکہ ظہر اور عصر ہوا کرتی تھی۔ وہ جو مولا مشکل کشا کے ماننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ جس طرح مولا مشکل کشا نے عصر پڑھی ہے ویسے وہ بھی اپنی عصر پڑھیں، ظہرین نہ پڑھیں۔ کئیوں کو سمجھ آئی اور کئیوں کے اوپر سے گزر گئی ہے، جن کو آ گئی سبحان اللہ، نہیں آئی تو پھر بھی سبحان اللہ۔ تو جب پڑھ لی سرکار نے تو پڑھ لی، مولا مشکل کشا کی رہتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اب دو ہی آپشن ہیں، یا تو حضور کو جگایا جائے، اٹھایا جائے اور عصر کی نماز پڑھی جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ صبر کیا جائے، حضور خود جاگیں، خود آنکھیں کھولیں اور قربان جائیں۔ لجپال نبی نے اپنی نیند کے بارے میں کیا فرمایا؟ لجپال نبی نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ تو کیا حضور کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل معلوم تھا، حضور جانتے تھے، لیکن جہاں پر امتحان تھا، دیکھا جانا تھا کہ مولا مشکل کشا دنیا والوں کو نبی کے ادب کے حوالے سے پیغام کیا دیتے ہیں۔ تو مولا مشکل کشا عید المرتضیٰ جب سورج ڈوبنے لگا، غروب ہونے لگا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب سورج ڈوب گیا تو آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، اور مولا مشکل کشا کے آنسو لجپال نبی کے چہرہ انور پر تشریف لے گئے۔ قربان جائیں، کتنے خوش قسمت آنسو ہیں جنہیں موقع ملا محبوب کے رخسار چومنے کا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور لجپال نبی نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ تو رو رہے ہیں۔ لجپال نبی نے فرمایا علی کیا ہوا؟ اب کیا حضور عصر پڑھنی تھی، پڑھی نہیں، لیکن سورج غروب ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ادا یا قضا؟ تو عرض کیا حضور آج تک تو قضا کوئی نہیں ہوئی، آپ کے ہوتے ہوئے قضا کیسے پڑھیں؟ ادا ہی پڑھنی ہے۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کے حضور دعا کی کہ اے مالک و مولا، علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا اور تیرے نبی کی بھی اطاعت کر رہا تھا۔ لفظوں پر غور فرمائیں کہ اے اللہ، علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے نبی کی بھی اطاعت کر رہا تھا، مولا اس کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ جب لجپال نبی نے دعا کی تو زمانے بھر نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پھر اثر پڑ گیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان، آپ نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی اور آپ نے فرمایا کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر سرکار نے دعا فرمائی، سورج لوٹ آیا۔ دعا کس نے کی؟ حضور نے دعا فرمائی اور سورج واپس لوٹ آیا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ حضور نے دعا فرمائی اور سورج لوٹ آیا۔ میں نے خود سنا ہے اس پارٹی کو کہ وہ یہاں پر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ خود مولا علی نے اشارہ کیا سورج کو تو واپس آ گیا۔ مولا علی نے اشارہ نہیں کیا، سرکار نے دعا فرمائی۔ جو جس کا مقام ہے اس کو اسی کے مقام میں رکھا جائے۔ جو بات نبی سے ریلیٹڈ ہے اس کو نبی سے ریلیٹڈ ہی بیان کیا جائے کہ یہ کام لجپال نبی نے کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو مولا علی حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ تو خیر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی ذات کے لیے، حضور کے ادب کے لیے اپنی نسل کو
قربان کیا، اور پھر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا کے عطا فرمایا کہ دعا کر کے سورج کو لوٹایا، اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز کو ادا کر کے ادا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کا ادب کرتا ہے، تو پھر کریم رب اس کے لیے کائنات کے نظام کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کی آل بھی ہیں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ، اور ادب کا انداز بھی کیا ہے آپ نے سماعت فرمایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب منہ مبارک حضور کے مقدس بال کاٹے گئے، منظر کیا تھا کہ کوئی ایک بال بھی حضور کا زمین پر نہیں، بلکہ سارے کے سارے بال صحابہ کرام کے ہاتھوں پر تھے، اور انہوں نے حضور کے مقدس بالوں کو رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ اور آپ نے سنا ہوگا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک تھے، جو بھی جنگ جیتی تو حضور کے منہ مبارک کے صدقے سے۔ اور ادب کتنا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ لڑتے لڑتے ٹوپی گر گئی تو جنگ چھوڑ دی، سب سے پہلے دوڑ کے اپنی ٹوپی کو اٹھایا۔ جب پوچھا گیا کہ حضور وجہ کیا تھی، جناب خالد نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ مجھے جان سے بڑھ کے ٹوپی کی فکر اس لیے بنی کیونکہ اس ٹوپی میں محبوب کے منہ مبارک موجود تھے۔ اتنا ادب، اتنا احترام حضور کے منہ مبارک۔ جو کون سی بات حضور کے ادب کی بیان کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پڑھیں کہ حضور پڑھیں، کیسا سوال ہے کہ آپ پڑھے ہیں کہ حضور پڑھے ہیں؟ تو عمر کا پوچھا گیا، با اعتبار عمر کے، تو قربان جائے بڑا پیارا جواب آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے تو حضور ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ بڑے حضور ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ کیسا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ جب کافروں نے گرفتار کر لیا، مکے لے گئے، لگے سولی چڑھانے، جب سولی پر چڑھانے لگے نا تو اس وقت ایک کافر آیا اور آ کر کہنے لگا ہے حبیب کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا ابھی یہ تمہاری تمنا ہے کہ کاش تمہیں سولی نہ چڑھایا جاتا، تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو سولی چڑھایا جاتا معاذاللہ۔ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر فرمایا کہ بدبخت تو تمہاری یہ کیسے سوچ ہو سکتی ہے کہ میں یہ تمنا کروں کہ میری جگہ میرے محبوب نبی ہوتے۔ میری تو یہ تمنا ہے کہ میرے محبوب کو کانٹا بھی نہ لگے، میری تمنا تو یہ کہ محبوب کو کانٹا بھی نہ لگے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کا یہ حضور کا ادب تھا، حضور کی محبت تھی کہ انہوں نے ہر موقع پر کائنات والوں کو ادب مصطفیٰ کر کے بتلایا کہ حضور سے پیار اور حضور کا ادب ایسے کیا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں، یہ ساری باتیں جو ابھی ہم نے سماعت کی ہیں، تعظیم مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو کیا صحابہ اکرام کو تعظیم کا نہیں پتا تھا کہ تعظیم کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر کلمہ پڑھ کے لکھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ نماز پڑھتے ہوئے نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ بخاری شریف پڑھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینے سے باہر تشریف لے کر گئے اور عصر کا ٹائم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آ گئے، نماز پڑھا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کر آ گئے۔ جب آئے تو صحابہ کرام نے اشارہ کیا، ان کے ہاتھ کو ہتھیلی پر مارا، اطلاع دینے کے لیے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ تو صدیق اکبر نماز کے اندر ہی پہلے تو ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر کیا کہ سرکار تشریف لا چکے ہیں، اور سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ لیکن صدیق اکبر نے سن لیا اور مصلی چھوڑ دیا، واپس آئے، سرکار مصلی میں تشریف فرما ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر جب کہا گیا تھا کہ نماز پڑھاؤ تو پھر پیچھے کیوں ہٹ گئے؟
عرض کیا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے آگے کھڑا ہو. حضور یہی کافی ہے کہ آپ نے فرما دیا, یہی بہت زیادہ ہے, یہی کافی ہے. اب دیکھیں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, مصلی سے پیچھے ہٹے, نماز ٹوٹی, نماز ٹوٹ گئی. کیا سرکار نے نماز نئے سرے سے شروع کی تھی؟ نہیں. جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے آگے شروع, کوئی نئی بنیاد باندھی, کوئی نئی بنا نہیں, وہیں سے آگے. تو صدیق اکبر کا ہٹنا اور نبی کا مصلی پر آنا, اب یہ بتاؤ جب صدیق اکبر ہٹے تھے نبی کا خیال تھا کہ کوئی نہ؟ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کے خیال بھی تک ہوئے. نبی خود فرما رہے ہیں نماز پڑھاؤ, سن بھی رہے ہیں, بتا بھی حضور آ چکے ہیں. تو اگر نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی تو پھر حضور بھی بنا نئے سرے سے کرتے, نئے سرے سے نماز شروع کرتے. لیکن لجپال نبی نے وہیں سے نماز کو آگے بڑھا کر یہ پیغام دیا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز پکی ہو جاتی ہے. اتنا کو اور کرنا بڑا ہے کھتے بچے تو یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام, حضور کی تعظیم. تو آپ نے دو آیتیں سنی اور چند ایک واقعات سنے. اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ صحابہ کرام حضور کے اہل بیت اپنے تن من دھن سے بڑھ کے حضور کا ادب بھی کرتے تھے اور حضور سے پیار بھی. ہم بھی کریں گے انشاءاللہ, ہاں کریں گے. جو نہیں کرتا ہم اس کے قریب بھی, کیونکہ ہمارا جس سے تعلق ہے وہ حضور کی وجہ سے. محلے داری, رشتہ داری, یہ سارا کچھ بعد میں, حضور کی ذات سب سے پہلے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. حضور کی اہل بیت, حضور کے صحابہ, اس امت کے اولیاء, ہم جن سے بھی پیار اور محبت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ نبی کی آل سے پیار نہیں کرتا تو ہم اسے کریں گے؟ بولو تو صحیح. اگر کوئی بندہ حضور کے اصحاب سے پیار نہیں کرتا تو کیا ہم اس سے پیار کریں گے؟ اگر کوئی بندہ حضور کے امت کے اولیاء کو محبوب نہیں کرتا تو کیا ہم اسے محبوب بنائیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم صرف اسی بندے سے پیار کریں گے جس بندے کو نبی سے بھی پیار ہو, نبی کی آل سے بھی پیار ہو, نبی کی اصحاب سے بھی پیار ہو. کیونکہ اقبال نے سمپل سی بات کر کے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ جو بندہ حضور کا بن جاتا ہے پھر کل کائنات اس کی بن جاتی ہے, اور جو حضور کا نہیں بنتا پھر ہم اور کائنات اس کے بن سکتے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, جانتی جانتی باری مل کے پڑھ لو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اصل ہوا تو ہڑے ہوئے کوئی نہیں, اگر ہڑے ہوئے ہوں گے تو پھر پڑھ دے. ٹھیک ہے, اے اصل استاد صاحب ہیں ماشاءاللہ, ان کی گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے, سادہ انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب یہ شب کا ان کی خودوں نے ماشاءاللہ انوائٹ کر دیا, حاضر ہو گئے سبق سنانے کے لیے, کیونکہ میرے لیے اتنا بیان کرنا بڑا حکم سچی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حکم تھا استاد صاحب کا تو پھر آنا پڑا, نہ نہیں ہو سکی. تو خیر ذرا ذوق بنائے, مل کے پڑھیں. کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.
جتنے بھی احباب آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. قبلہ مفتی صاحب کو اللہ پاک تمامی حیات نصیب فرمائے. اور جتنے بھی احباب تعاون کرتے ہیں محفل پاک کے لیے اللہ پاک سب کا آنا تعاون کرنا قبول فرمائے. آمین.